مومنین حضرات یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں قرآن کریم کی آیات اور فرامین معصومین علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے قاری القصائد صبرگام بحر المصائب جناب ذاکر خان چمن خان بلوچ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ جو مومنین باہر بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے کہ جلد از جلد بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا بیٹھا ہے، سارے پیچھے بیٹھے ایک صلوات پڑھو بآواز بلند۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ وسعت رزق واسطے ایک صلوات پڑھو۔ مجمع کافی ہے، اونچی صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مت نعرہ حیدری، ایک بار پھر نعرہ حیدری، چوتھی بار نعرہ حیدری، پنجویں مرتبہ اس تو اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد دشمن جلانت، بآواز بلند صلوات۔ محرم الحرام دے حوالے نال اے صفحہ ادا بچھایا، اللہ پاک عبادت شمار فرماوے، مومنین و مومنات دی آمد عبادت شمار ہوئے، جو بیمار ہیں اللہ شفا دے وے، جو بے اولاد ہیں خداوند کریم نرینہ اولاد عطا فرماوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المتین و خطابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، اس اطاعت میں حضور و قصیدہ سناؤ۔ تو کافی دیر ہو گئی ہے، مولانا صاحب پڑھ دے رہے تو تسی ماشاءاللہ چپ کر کے سن دے رہے ہو، اے مطمئن ہو کہ نہ ہوں نہ ہاں نہ یہ نہ وہ، ان توڑی لی ٹون ہے وہ ہن چپ دی بندی پہ ہی انہیں نا سائلنٹ ہو گئی ہے۔ اسے کوئی علاج ہے؟ بس یہ علاج ہے جڑا کر چھوڑے، اللہ تیری زندگی کرے۔ پچھلے بندے ہونا میں تو گیٹ سے ہی بہت دور بیٹھے، چلو ٹھیک ہے یہ سے بیٹھے۔ یہ جڑا میں اس ٹائم پڑھتا پیا، یہ روٹین تو ہٹ کے پڑھ رہے ہیں، چونکہ رستے میں تا یہ امید ہی نہیں کہ میں پہنچ ویسا۔ یہ پینسرے کو ساڑا فائن بیلٹ چھٹا ہے، فائن بیلٹ اتھے نہ فائن بیلٹ لبدا نہ مستری ہے۔ عمر فیصل آباد جو فون کر کے
وہ اسی منگایا اس مہربانی کی تھی. یہ جو ٹائم ہے یہ آخری ذاکر سید عاشق شاہ دا ٹائم ہے. جس ٹائم میں پڑھ رہا گڈی دی خرابی سفر دے وچ رستے چ کوئی مجبوری یہ تو انسان دے واسطہ روگ ہے نہیں. مجبوری ہو سکتی ہے آئندہ کوئی مجبوری نہ ہوئی کوئی اس قسم کا پرابلم نہ ہویا تو میں سابقہ اپنا ٹائم جڑا میرا 9:30 to 10:30 ہے میں یقیناً وہ پڑھ سا. چونکہ تسی بہ گئے ہو اور مجمع کافی ہے تو اس ویلے رات تک بیٹھے ہو کوئی لمبی مجلس نہیں. میں اس آیت کا ترجمہ پیش کر کے حضور نے قصیدہ سنائے. سنائے نا شاید سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا کو اور نیرہ ٹرکی شاہ جی حالی دن رات پہلی مجلس آئی یہ ٹرکاون بڑھیا رات تھی. آپ تو ستا پہ حرکت بار میں نے وہاں ٹرکاؤ مجھے ایک صلوات پڑھو. قصیدہ بجر جناب نے سنا رہے ہیں ایک ہکو قصیدہ 5 قصیدے طاقت ہے. اور جاگے دے ہو سو مولا تو خوش رکھے چونکہ یہ قصیدے جب میں لکھنا یہ حدیث قرآن کی آیات اور کسی سچے واقعے نہ تعلق رکھ دے. اس واسطے میں شرح کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل مختصر جی اٹھو سوزی اٹھا لے مجھے تو پتہ لگے کہ سیدھا پڑھو گے. پاک ذات جس سیر کرائی اپنے حبیب نویل رات دے مسجد الحرام دلائے کے مسجد الاقصی توڑی اور اپنے حبیب نو آیات الیہ لکھائے. یہ میرا بہت پرانا قصیدہ ہے بہت پہلے دا قصیدہ. یہ میں قصیدہ اس ویلے لکھیا جس لئے ابو الحسن شاہ علی شجاع بلوچ ناروی نہ ہو گیا. ذاکر ابو الحسن توڑے علاقے دے یہ پہلے سالے اس کو شام دے ذاکر نے شجاع بلوچ خان یہ انہوں نے نام پہلے گئے وقت بعد 5-6 سال ہے میرے کو رہے. یہ اس مدہ دا قصیدہ لکھو جائے جنہوں میں جناب دی نظر کروں اور یقیناً اس ویلے رات دے یہ تھوڑا پھنڈار جنت بن رہے سے. صرف تو کوشش کرنی انسان ہے تھک وجہ دا مقام ہے گرمی بھی ہے تے نیند ایک ایسی مرض ہے جس دا علاج ہی کوئی نہیں. 2 مرض ایسی ہیں سنے بیٹھے ہو اس دنیا دے 2 مرض ایسی ہیں ہر مرض دا علاج ہے. نہ بھوک دا علاج ہے نہ نیند دا علاج ہے. یہ 2 میں لا علاج مرض ہے. کوئی ہے اس دا ڈاکٹر میں جڑا بھوک ختم کرے وہ بھاں جی دے ٹھیکے لائے بوتلہ لائے تھوڑی جی دیر سکون ہو سی وہ دے بعد بھوک کھاوڑ آوے سی. ساڑھے جھنگ تک محاورہ ہے محاورے یہ نہیں ہوندے کہ انہوں دے علم دے سمندر ہوندے. بڑا بڑا پنجابی دا محاورہ ہے کہ نیند نہ پچھے سوتا سوتا سمجھ گئے نیند راوے تو رضائیں دی لوڑ گائے نہیں پہنچے نہ کمرہ دی لوڑ کیوں فاضل سمجھا رہی ہے نا. نیند نہ پچھے سوتا نو بھوک نہ پچھے لاوان. میں نے بھوک لگی ہوئی آئی میں گھڑی تو لتا حفاظل سامنے بیٹھا ہے ان میں کہ سویر دے بھگو تک تے بھوکے کوئی یہ نہیں بیٹھوں کوئی گرم روٹی لایا میں کہ ایتنی ساری روٹی دے میں چاہ
سارا علاج ہو گئے سی دیا خیر ہر روز دے آمن والا فرشتہ یہ پہلے بھی آدھا ہے آج کس شان نال آیا زبان تے پیغام اس دی براق بری وشدی لگام ہاتھ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام بھیجئے ادا یا نبی اللہ پہ اکدئی یا نبی عرش پہ آ اور عرش معلّہ کر جا واہ واہ دوئی تو یہ طاقت پاؤ یا نبی عرش پہ آ اور عرش معلّہ کر جا پردے پردے میں میرے پردے کا تجلہ کر جا پردہ داری نہ رہے آج کی شب خلوت میں تو میرے پردے کا بلند اور بھی پلہ کر جا میں تجھے دونوں سراؤں کا محمد کر دوں میرے حبیب آ اور آج مجھے اللہ کر جا تجھے حسن اگلے پینے سارے بولو بڑی زندگی ہوئی بہت جیو 27 رجب دی رات بڑی مبارک رات اس رات خداوند عز و جل دو لفظ کھچا اپنے خاص ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ نو عالم پالاد ہوتے سیر وست یاد فرمایا جبریل دے ہاتھ کی براق پری وشدی لگا جس نے پیغام دیتس نبیہ دا سلطان اکدہ جبریل ٹھہر میں سفر دا سامان بنر دے پاک محمد اینا لمبا سفر اس سفر دا سامان جنہ بدس اس دا پہلا ایٹم ہے بسم اللہ بسم اللہ دی تلاوت نال زبان معطر کی تھی مازو تین دی جوش بازو تے بدے ولایا دہولا بدل دے آراستہ کیتا دوشت ختم نبوت دی موہر کمر اجپاہا دا پٹکا سینج قرآن دی کتاب کلم دان الکلم ہتھے یاسین دی مدری پاتی پیر اجپاہ نلائے اسمدی نور بیز کمری اوڑ کے کونائن دا شہنشاہ براق تصوار تھی تھوڑے ہاتھ سلامت ہو تسی بہت جی ہو بہت جنت بڑھے نہیں بڑھے اس تو زیادہ بڑا ہوا فضائے عالم دے گئی درود و سلام دی آواز گونج گئی پاک محمد دی براق نے پرواز کیتا ادو آواز گلت آئی او عرشی مخلوق جی رب جلیل جتنی مخلوق ہے میرے پردے کو لا جاؤ عرشی مخلوق پردے کو لائے چونکہ یہ عام مہمان نہیں یہ او مہمان ہاں اور اس میزبان دا مہمان جس میزبانہ کیا تین نہ بنائی ہے دنیا دی کوئی شاید نہ بنائی ہے او میزبان سید اللہ علاقے دا مومن بیٹھے ہو بڑا ایدہ سو ایڈا بڑا جو میزبان ہاں اس میزبان دی کوئی کسر باقی اٹھا رکھی ہے اسے کوئی نہیں اللہ نے اٹھے کے اعلان کیتا جنہی پردے دے اندر آواز آئی ایک قصیدہ جنہیں پرانے بندے بیٹھے انہوں نے دلہ تے لکھے ہوئے قصیدہ اللہ کی پیا کہتا ہے اے عربی پراؤنے اج میرے کو لے آونا ہے 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 جنہیں حضرات بیٹھے میرے دل لگتا ہے کوئی بلند نعرہ ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ بآواز بلند نعرہ حیدری وات نعرہ حیدری اگلے پچھلے دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری میرے کو لے آوے
میرے کو لے عربی پرانے اج 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 میرے کو لے پرانا ہے لاہور دا لفظ ہے اور ساڑھے جنگ دا لفظ ہے پرانا مگر میں کسی دی لفظ فٹ کیتا ہے پرانے میرے کو لے آوڑا ہے عربی پرانے اج میرے کو لے وہ جاگے ہو اگلے پچھلے ہاتھ کھلا کر کے شہدی دی اور شہدی پہ جاگ دے بیٹھے ہیں میرے کو لے عربی پرانے اج میرے کو لے بنائے تو ساو مہمان دی سلامی کی تجاوڑا ہاں مہمان نہیں عرشی مخلوق نو اللہ پیادا ہے تو ساو مہمان دی سلامی کی تجاوڑا صرف سلامی نہیں کرنی اور بھی بہت کچھ کرنا ہے بار الہ کی کرنا ہے آواز گلتائی عربی پرانے اج میرے کو لے 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 تو ساو مہمان دی سلامی کی تجاوڑا نوے نوے پیارے پیارے سازو برگان دے نال نوے نوے پیارے پیارے سازو برگان دے نال اوندہ رسدہ سے چنگی طرح جٹھاوڑا عربی پرانے اج میرے کو لے آوڑا آپو نارا مرا دیو ایکو نارا مرا کے تھک گئے ہیں علی دا نام جامنا یہ ہر ویلے سن دیو یہ حاصل نہیں نہ یہ بکھیڑا نہ یہ پھول ہے علی دا نام جامنا جس ویلے چاہے جس حالت چاہے ختم قرآن دا سواب تو بات اس سواب میں ضائع نہ کی تک جیڑا مہمان میرے قرآن دا پیا ہے عام مہمان نہیں ہر اہل ذوق نو دعوت فکر دینا اللہ کی پیا کہ بڑے انتظام کرنے کیوں کرنے رحمت للعالمین آج اتھے آمنا رحمت للعالمین اج رحمت للعالمین اج آمنا رحمتان آج کل باب چا کھلاونا ہے رحمتان اج کل باب چا کھلاونا اوہ جنت سجاوڑی تے دوزخ بجھاوڑا ہاں مہمان جنت سجاوڑی تے دوزخ بجھاوڑا جنت سجاوڑی تے سارے بولو جنت سجاوڑی تے روڑا کیا اور کی کرنا جنت سجاوڑی تے دولک بجھاوڑا خوشی شرچ آج کوثر بناوڑا عربی پرانے اج میرے کو لے آوڑا ہر بندہ اللہ تم سلامت رکھے پاؤ جیو کافی سارا مجمع اس ویلے رات کب تک دے بیٹھے تھوڑی زندگی ہوئے تجھے گھوم جیو بہت سونا پہ سن دے ہو میں نے لگتا ہے ذاکر اہل بیت آنی گئے سید عاشق حسین صاحب انہوں نے استقبال ایک صلوات نہ کرنا اور بسم اللہ میں بہت جلدی کرا کیونکہ میں اپنا ٹائم میں سویا شاہ صاحب کا ٹائم پڑھتا ہے وجہ میں تھوڑا اور ہی بہت کچھ کرنا ہے
میرا ایوارڈ بہت پہلے دا لکھو ہے قصیدہ یہ تقریباً 68-69 دا لکھو ہے قصیدہ یہ بے جناب دی نظر کر عرش مخلوق دی بار الہ جیڑا پرونا پہ آندہ ہے جیڑا مہمان پہ آندہ ہے یہ ہون اتھائیں ٹکیا راسی یا ٹور ویسی فاضل جاگنا بیٹھا یہ تیری پسند تھا قصیدہ ہے یہ ٹکیا راسی یا ٹور ویسی آواز گزرت آئی یہ ٹکیا نراسی یہ ٹور ویسی اس نقطے نو سمجھنا ہے جن میں حضرات بیٹھے اس شیر دے وچ علم دا ایک نہیں ہزارہا سمندر وچ سموئے محسوسوں میں تو میرے حق کی دعا کر دے ٹکنا جو نیس وقت صدیہ کیوں ہے عرشی مخلوقہ کیوں وقت صدیہ کیوں ہے ایتھے مقصد مہراج بھی حل پہ ہوتا ہے پوچھے عرشی مخلوق دس اللہ جو میں صدیہ کیوں ہے قرآن دیئے آیت سامنے رکھنی ہے قل ہو واللہ احد ادھر ترجمہ ہی سامنے رکھنا ہے شاہ جی جے یاد ادھر ترجمہ ہی سامنے رکھنا ہے صدیہ کیوں ہے اللہ کی پیاکڑا ہے میرا کوئی باپ نہیں نہ میرے اولاد ہے میرا کوئی باپ نہیں نہ میرے اولاد ہے میرا کوئی باپ نہیں نہ میرے اولاد ہے اشد لوجہ اللہ میرا خانزاد ہے اشد لوجہ اللہ میرا صدیہ کیوں ہے توجہ لوجہ اللہ میرا خانزاد ہے اشد لوجہ اللہ میرا خانزاد ہے او خانزاد دے گھر پر نہ بڑھائیں او خانزاد دے گھر پر نہ بڑھائیں اونو دیتی دا اجداد میں بکھا بڑھائیں گھر پہ پرونے دے میرے کو لڑاد بلاد کر کے نارا میں پرونے دے میرے کو لے آمنا وہ خانزاد ہوں دے گھر پر نہ وڑا انہوں دی دیدہ اجمائے داج میرا علی مولا علامہ مجلسی شاہ جی تیرے حکم دی تعمیر پھر ایک وائر تے میں طالب دعا حیات القلوب دی دوسری جیل فارسی دا پیرا جیدہ ترجمہ چمن خان نے ٹیٹ پنجابی چیتا ہے اور نظم دے ذریعے علامہ مجلسی لکھتا ہے کہ علی رو ہر بندہ مولا نہیں بن سکتا اور نہ ہر کوئی آنکھ سکتا ہے علی میرا مولا ہے اگو انہوں پر ایک کٹ لکھے کون ہے جیڑا آنکھ سی جو علی میرا مولا ہے او دا شیر سنا دے ماں میرا علی مولا میرا علی مولا میرا علی مولا میرا علی مولا بڑی سادگی بڑا پیار میرا علی مولا 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 علی مولا تھک گئے ہو تھکے بیٹھے ہو میرا علی مولا میرا علی مولا میرا علی مولا او تینو امی دی دعا تینو امی دی دعا بلا اوہ آکھدا میرا علی مولا میرا علی مولا میرا علی مولا تھوڑے ہاتھ سلامت ہو گئے تسی جیو پہ میرا علی مولا میرا علی مولا او تینو امی دی دعا جڑے ہون جڑے جڑے ماد ماد ہاتھ کھڑے
شاہ شامس بوٹی ملی یہ جڑا بوٹی والا کسی دا ہے نا بوٹی نما جن نے بھی لکھے سائیں سید علی شاہ کو جائے کہ آج تک سب تو پہلے یہ چمن خان نے لکھے شاہ شمس قصیدے لگائیے کہ شاہ شمس نے بوٹی کی میں بھون کے کھا دی میں مختلف سطحی اور مختلف سسٹم میں جناب قصیدے سنائے تھے چونکہ سید علیہ جو میری 50 سال سروس ہے ذاکر دی اور 50 سالی میں پڑھی کھانا بوٹی ملی بوٹی بھنن واسطے آگ نہیں پہ مل دی انہیں بھی آگ دستیاب نہیں آئی چاہی بین لگے آئی دینی نہیں شمس نو آگ دیونی نہیں شمس چوک کھڑا ہے بندے اکٹھے ہو گئے تو جڑے اکٹھے ہوئے وہ علی دے دشمن ہوئے انہاں کے بوٹی کھاسے شمس آدھا کیوں نہ کھاسا بوٹی جو کھاسے کچی کھاسے جو بھون کے آدھا میں کچی کو کھاواں میں کوئی جہلا میں بھون کے کھاسا ذاکر دے لفظ ہوندے محنتی لفظ ہوندے انہوں دی قدر کی تھی کرو میں بھون کے کھاسا آدھے میں پورے علاقے چھپائے نہیں تینو حق تا ملنی کوئی نہیں تو بھون کے میں کھاسا یہ بھون کے کھاونی ہے ساڑھے پاسے لنگا اشارہ بھی کیا انہاں کے ساڑھے پاسے لنگا انہاں دے بھی کیا جائے تواڈے پاسے کی میں آگ والے چھڑ کے میں تواڈے پاسے کی میں تواڈے پاسے کی میں آگ والے چھڑ کے 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 اے شمع سسمانی ہن دلے سڑ کے اے شمع سسمانی ہن دلے سڑ کے اتے پھوٹی بخدا اتے پھوٹی بخدا لسفن کے مقام میرا اہل مولا علی آلہ علی آلہ میرا اہل مولا میرا اہل مولا آج سائل بان کے پنڈیا بس بالکل مختصر اپنا انداز جو بہن سناؤں گا آج سائل بان کے پنڈیا میں کو سمجھ نہیں آؤں دماغ رات جنہ میں مسئلہ پڑھا اپنی حسب لیاقت جنہ پڑھا میں مسائل بھی تک چھوڑیا کہ بھرا ولی دے دربار جو بلیا بھائڑ بلے دیئے بھرا بلے دینے بجائے بھولر دے کہہ میرے بھائڑ دے ہاتھ چمگا کہہ میرے چادر نو بوسا دے جا کہہ میرے والا نو بوسا دے بسم اللہ کر ہائے نکل گئی تو سب پہنچی ہو کوئی لبا میں بڑا پڑھ لیا شاہ صاحب تشریف رکھ دے رات کافی وقت گزر چکا ہے نہایت معذرت خواہی دینا دو لفظ ہاں جائے پہ اور یہ ہاں تیری بخشش دا ذریعہ بڑھ گئی میں صرف دعا گو یہ لوڑ پہیاں یہ لوڑن آلیاں شالہ اے اکھی بروز معاشر شرمسار نہ ہوئے جوان بیٹھے دور دراز کو تشریف لایا دے وقت ظاہر نہ کیتا کر رومن ای او رومن ہے ای غریب و دیار دے غم جو رونا کمال درجہ میں کیوئے پیا کر جی دے رومن دے نال اتنا رومنا جس دے نال مچھر دا پر سج میں تو میرا بھائی جنت واجب ہو گئی ہے جی آخرکار سید بول کے اگر بھین تو میری یاد دی بیوان ہے
جڑا کام میں کروں یہ میں کلے نہیں کر سکتا، تیرے سوائے کام نہیں ہوتا، مگر میری مجبوری ہے، میں شریعت بانی ہوں، تیرا شریعت حاکم جناب عبداللہ ہے، میں سارا مضمون کٹ کے 2 وین پڑھنے 2 پندہ کھانا بس، وہ اجازت نہ دے وے میں غریب تے نال لے کے نہیں لے سکتا۔ بی بی عدی ویر ان گھبرا نہیں عمل تے اجازت دے سی، نہ تو میں عبداللہ نے وہ وقت یاد دی ویسا جدہ میری ڈولی چبیجن لگی جائے تو میرے ابو علی آکھیا عبداللہ میں کوئی شرط نہیں رکھنی، میری دین دکھ دے جو کر، تیرے گھر جمال ہوئے ترک ہوئے غریبی ہوئے امیری ہوئے، علی دا کوئی سروکار نہیں، میری ایک شرط ہے، ایک وقت آمنا ہے، میرے پتر حسین وطن چھوڑ کے عراق دو جنا ہے، تو میری دھی اے بھراد نال ونجن دی اجازت منگی، اجازت دے بھیجا، چاچے جائے اجازت بسم اللہ کرا، بجڑے رومن آئے بیٹھے رومن سے قضا ہونی نہیں، آواز چاچے جائے اجازت دے سی، نہیں تو ویرن میں وقت یاد ویسا، ٹور پہ علی دی تھی، اتھے آئی، جیچے عبداللہ تشریف رکھ دے ہیں، میں بھرتے دے لفظ کدی نہیں آکھے، یہ مٹی دی آکے بہ رہے رومے لگ پئی، عبداللہ دا آئے پنجتر پاک دی وارث بی بی، بڑا بزرگ دا پرانا میں ہے، اتھے پڑھنا ضروری ہے، کیوں خاک ہوتے بہ گئی ہیں، حیران ہمیں جو عباس تے جیندے کیوں نیر وہیں دی پئی، بیا والا اجڑیاں دھیاں دیاں تو چوٹیاں چمدی پئی ہیں، میں کو آن محمد دسیا ہے کئی واری ویر دو گئی ہیں، تو والی دی دھیاں بدور دی ورسدارے اکبر دی پھپھیے آن دی مالے میرے جیدے خواب تے کیوں بہ گئی بولے دی نہیں رو دیئے وعدہ دے تجھا پھر تیار دنوں ہیں پیکیو صبر امیرے میں عبداللہ یار ایک لفظ رکھا چاہا عبداللہ تو ود کے پورے عرب دے وچ غیرت مند کوئی نہ کہ بی بی زینب تو ود کے عصمت معاب مستور کوئی نہیں انہاں دا رشتہ کیڑا ہے وہاں میں چاچے جایا بھی ہے مگر شوہر ہے شوہر غیرت مند بڑا ہے جیڑی بی بی عصمت معاب بڑی ہے غیرت مند اگویڈی مستور ہوندی بیٹھی ہے تڑپیا تے موٹ نکلے تو آن دی ماں یہ لے تری والی آکے سو آن دی ماں فاضل بی بی جھولی بدھائیے تے بی بی رو کے بین کیتا ہے بی بی آدھی ہے آج سائے اوے کے پھر لیا اوے میں کو سمجھ لیا صدقے ہوں رو رو کے اپنی زبانی پہ یادی عبداللہ زبان میرا وارل ونڈا میں خود سے آباز رونے علی دی دی بھرے اگر حاضر بھی آئی
جڑ شاید چاونی یہ چالا میرا آخری وائن میں اسے واسطے جناب نے تکلیف دیتی ہے جڑے نیتی بیٹھے ہو قضا نہ کرے آئے زینب بنے اگر حاضر رہی جڑ شاید چاونی یہ چالا بڑے گھر دے دید کی تیس تے رو گیا کہ اس چاچے جائے دے گھر تو آباد رہے چالت قیامت یا آباد رہے زینب جیدی ہوئی تول سی تے وعد آگے تیرے آباد ہو سی عبداللہ کے جڑ سے چاونی چالا بڑے تو ہمیں نال بیٹھ سناؤں ہاتھ نہ پڑا لے کوئی نہ سارے طبقے دے دید ماری سے ایک نے سماری ترائے دیدہ بھوائیاں آخرکار مڑ دید پگیا پہ کے صدوق تے پہ کا صدوق لہایا اپنے ہاتھ نال کھولیا او دے وچ ایک مالی چادر گڈی اور یار تو تھک گیا انہیں بغل دے وچ چھپائی عبداللہ کو لا کے آدھی ہون میں دیاں مامن میرے بھیراما دے بوے تے آئے کھڑوتے میں تے اکھی نال ویکھنیاں سامان بنی دے پہ دروازے بند پہوں دے ہیں عبداللہ دا خالی پہ بینی پر اگر حاضرہ تیرا ہاتھ نہ پڑا لگوئی نہ تو خالی کیوں پہ بینی زینب رو گیا دی عبداللہ گھبرا نہیں جیڑ شاید میری لوڑ دی آئی میں چاہ لئیے شاباش زندگی ہوگی جیڑ شاید میری لوڑ دی آئی میں چاہ لئیے عبداللہ بے کہتا بظاہر نظر تے کوئی نہیں آدھی انہیں کبدو یا ہاتھ بدھایا ہاتھ بدھا کے چادر پائر کر کے آدھی ہے ایک چادر ہے میری امری اوہ کھڑی سین مجھے فرماوے ہایا پہ کے پاک جداد میں جو کھنا میں دیا کیوں آئے مٹ سمجھ کے چادر وہاں دیوا کیا کرن لے لہایا پیا بیر گھرے بلا راس کو ویسا شام دو کفن وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ